سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقل الدعاء الخفي. السلام علیکم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بہت شاندار کی ہے. اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کے جذبات، خیالات، احساسات کے لیے، اس کے اظہار کے لیے انسان کے اندر ایسے ایسے انداز اور طریقے رکھے ہیں کہ وقت کے ساتھ اور حالات کے مطابق انسان اپنے ان خیالات کا اظہار کرتا ہے، ان جذبات کا اظہار کرتا ہے، ایکسپریشن اپنے چہرے سے ظاہر کرتا ہے، اپنے جذبات کے یا اپنی باڈی لینگویج سے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے جو جذبات، اس کی فیلنگز یعنی کہ جو احساسات ہیں، وہ اس کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر انسان کے یہ جو جذبات ہیں، جیسے کہ پازیٹیو جذبات، جیسے آپ دیکھیں صبر ہے، شکر ہے، حیا، نرمی، انسان کو یہ بہت خوش رکھتے ہیں. اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں کہ ایول ایموشنز جو ہیں، یعنی کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ایموشنز ہیں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، بے حیائی ہے، غصہ ہے، سختی ہے، ناشکرا پن ہے، یہ سب انسان کو جو جذبات ہیں، یہ ناشکرے پن وغیرہ، یہ انسان کو کبھی بھی خوش نہیں رکھتے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں سائیکولوجیکلی کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مال، اسباب، دولت، اولاد، اس کے پاس علم، پھر بھی یہ مضر یعنی کہ جو نیگیٹو جذبات ہیں اگر اس کے اندر موجود ہوں تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اور پھر انہی مضر یعنی کہ جو نیگیٹو جذبات ہیں، جب اس کے نفس میں یہ گرو کرتے ہیں، یعنی اس کے اپنے دماغ میں، تو وہ فروغ پاتے ہیں، یعنی کہ گرو کرتے ہیں. جیسے ایک پلانٹ ہوتا ہے تو وہ بڑھتے ہیں، پھر پرورش پاتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے مختلف نفسیاتی بیماریوں میں اور پریشانیوں میں، غموں میں اور کسی احساس کمتری میں وہ اس کا شکار رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ پرسکون لائف کے لیے اچھے جذبات ان کو کیسے فروغ دیں آپ. جیسے ہم نے بتایا صبر، شکر وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ زندگی جو ہے وہ ایک جینا ایک فن ہے، یعنی ایک آرٹ ہے. اب اس بات کو اگر ہم ہر مذہب کے، ہر طبقے کے لوگوں کے اوپر اس کو اپلائی کریں، یعنی اپنے اپنے کنٹری، اپنی جگہ کے حساب سے، کلچر کے حساب سے ہر شخص اس کو اپنے انداز میں لے گا، لیکن اس میں بنیادی باتیں کیا ہوں گی؟ وہ سب کے لیے ایک سیم ہوں گی کہ کیا ہے، یعنی کہ مال ہونا چاہیے، اچھی صحت ہونی چاہیے، اچھی فیملی ہونی چاہیے، اور جو فورتھ چیز ہے یعنی لیونگ آف، یعنی آرٹ آف لیونگ، یعنی کیسے آپ زندگی کو جیتے ہیں، کیسے جیا جائے. تو اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ مال ہو، دولت ہو، یا آپ کے پاس زندگی میں آسائشیں ہوں تو آپ کہیں کہ آپ کو زندگی میں جینا آتا ہے یا جانتے ہیں آپ یا انجوائے کر سکتے ہیں یا مطمئن ہیں یا پرسکون ہیں. نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو بہت تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتے ہیں، اور پھر جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، وہ آپ کو ایسے مطمئن ملتے ہیں، ہیپی ملتے ہیں، راضی ملتے ہیں، خوش ملتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ایسے لوگ کیسے خوش رہتے ہیں جب ان کے پاس بہت کچھ ہوتا بھی نہیں ہے؟ یعنی اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو توکل، استغنا اور قناعت پسندی اور شکر، یہ سب چیزیں وہ اپناتے ہیں جو ہمارے دین میں ہیں. تو ایک طرف تو اس دنیا میں ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا سٹائل ہے جینے کا، انجوائے کرنے کا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ ہر بندہ دوسرے سے اس بات کو میچ کرے. ہر شخص کی اپنی لمٹس ہیں، اپنے حالات ہیں، اپنے اس کے حالات و کردار اور اس کی جو مشکلات، پریشانیاں، وہ ہر شخص کی ڈفرینٹ ہیں. لیکن ہر شخص کو پھر جینے کا فن یعنی آرٹ آف لیونگ یا پرسکون رہنا یا مطمئن رہنا، اس کو بھی اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. تو اب اس میں ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ سکون یعنی پرسکون رہنا یا حالت سکون یعنی کہ اسٹیشنری پوزیشن ایکچولی ہے کیا؟ سائیکولوجیکل اگر ہم دیکھیں کہ طمانیت یا اطمینان جو ہے یعنی مطمئن ہونا، جس میں آپ کا موڈ جو ہے، آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں، اور لائف بیلنس ہو، یعنی آپ میں نہ غصہ ہو، نہ غم ہو، چہرے پر ایک اطمینان، ایک سکون ہو، یعنی صبر اور شکر اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. تو یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو پرسکون بناتی ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے دین میں، اسلام میں ہیں. لیکن اگر ہم دین کو فالو بھی کر رہے ہیں اور سب چیزیں کر بھی رہے ہیں، نماز، روزہ اور عبادات، اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں سکون اور طمانیت اور مطمئن ہونا، یہ اگر ایسی کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں ہمارے اس کے جو عبادات کا طریقہ ہے، یا ہمارا وے آف تھنکنگ ہے، یا ہمارا لائف سٹائل ہے،
یا جینے کا جو فن ہے، آرٹ آف لیونگ، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کس طرح سے رہتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم مزید گہرائی میں جاتے ہیں، یعنی کہ یہ اطمینان سکون ہے کیا، اور اس کا ایکچوئل سورس کیا ہے، یعنی کہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ اطمینان قلب کہلاتا ہے، یعنی کہ انسان کے دل کا جو اطمینان ہے، اصل وہ چیز ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں سورہ رعد میں جو ہے آیت 28 میں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی ایسے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد، یعنی کہ ذکر سے وہ ان کی مطمئن یا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور اللہ ہی کی یاد جو ہے وہ چیز ہے جس سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکون کا جو تعلق ہے، یعنی مطمئن ہونا، اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی انسان کے ہارٹ سے ہے، اور پھر دوسرا اسٹیپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تسبیحات ہیں، حمد و ثنا ہے، نماز روزہ ہے۔ جب آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ اپنے موبائل فون کو، آپ کو اس دنیا کے معاملات سے آپ ہٹ کر، سائڈ میں کر کے، آپ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ کے پورے ذہن و قلب اور جسم میں جو ہے سکون اور اطمینان کی لہریں دوڑتی ہیں۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، کر کے دیکھیں اس کو۔ اس کا ہم سورہ فتح آیت 4 میں دیکھتے ہیں کہ سکینت کا جو ورڈ ہے، یعنی کہ سکون کے لیے جو استعمال ہوا ہے، عربی میں سکون، اطمینان اور قلب کے مطمئن ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے سورہ فتح آیت 4 میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام تر شک و شبہات، خدشات، تفکرات، یعنی کہ جو آپ کے خدشات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کے دل و دماغ سے، اور آپ کو ایک سکون، ایک طمانینت ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون کیسے آئے، اپنی زندگی کو کیسے پرسکون اور مطمئن بنا سکتے ہیں، خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان کا ڈریم بھی ہے، خواب بھی ہے۔ کیسے؟ جب دیکھیں آپ انسان اگر اس دین پر چلے، فطرت پر چلے، یعنی کہ اپنی، تو انسان دیکھتا ہے کہ اسلام کے جو ہمارے دین میں ہر زندگی کے پہلو پر اس پہ ایک بیلنس، ایک ڈائریکشنز ہے، گائیڈنس ہے، اور ایک بیلنس سوچ ہے، متوازن زندگی ہے۔ غیر ضروری معاملات سے بچنا، ان نیسیسریلی آپ اپنے آپ کو پریشان کرنا، یا باتوں سے یا آپ کے ایکشن سے، غیبت سے بچنا کسی کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات بدگمانیوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ ساری چیزیں، اور جیسے خوش رہنا، صبر و شکر کرنا، اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے باہر نکالنا، اور بے جا غصہ کرنا یا اس سے باہر نکلنا۔ پھر ایک سب سے بڑی کوالٹی انسان کے اندر عفو و درگزر کرنا، اور معاف کرنا، اور اگنور کرنا جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں، وہ سارے پوائنٹس ہیں جس سے انسان کو آٹومیٹکلی سکون کی طرف جاتا ہے، مطمئن لائف کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں نا، انسان کی جو سوچ ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتی ہے، انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ اس میں بہت زیادہ، آپ دیکھیں شیطان کا کیا کام ہے، شیطان کا کام یہی ہے نا کہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب انسان کی تھنکنگ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ وسوسوں سے بچتا ہے، یعنی اچھی خوش گمانی کرتا ہے، بدگمانی سے بچتا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ بدگمانی سے بچو، بلا شبہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ترمذی کی حدیث۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دل کا سکون اس سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر بے قراری پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، شک پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جڑیں پکڑتا ہے، وہ بری سوچ پیدا ہوتی ہے، وہی زہریلے خیالات آپ کے اندر آتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں ون بائی ون، تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں آپ کا چین اور سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا دماغ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے نیگیٹو وے میں کہ یہ ہوا، وہ ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ پوری کڑیاں سے کڑیاں ملا کے ایک ایسی سٹوری بنا لیتا ہے جس کا سر نہ پیر ہوتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ وہ انسان کے جذبات سے کھیلتا ہے، اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ان کو ورگلاتا ہے، پھر وہ مس انڈرسٹینڈ کرواتا ہے ایک دوسرے سے، تاکہ آپس میں دشمنی ہو، آپس میں ایک دوسرے سے برائیاں پیدا ہوں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل بالکل سمپل ہے۔ جیسے آپ اپنے جسم کی پاکیزگی کے لیے غسل کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، ویسے ہی دماغ کے ان زہریلے، گندے، غلاظت والے خیالات جو وسوسوں کے ذریعے آتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ قرآن، نماز، وضو، آپ اس کو باقاعدہ کریں، آپ صحیح طرح سے پڑھیں، اور پاکیزہ سوچ بنائیں۔ اور اگر ایسے خیالات بنتے ہیں تو ان کو دور کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ اس کے نتیجہ آپ دیکھیے گا، آپ کے اندر ایک سکون، ایک طمانینت پیدا ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے جو نیگیٹو ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سکون اور اطمینان کے جو الفاظ جو ڈفرینٹ انداز میں یوز ہوئے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں سکینہ، سکینتن کا ورڈ ہے، یعنی سکون، ٹھہراؤ،
اور یہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی یا قلبی بھی۔ اگر قلبی ہو تو سکینہ مطلب غم و فکر اور تفکرات کا جو دل سے نکل جانا، یعنی ختم ہو جانا، اس کی میننگ میں آتا ہے۔ یہی بات ہم نے سورہ فتح آیت میں پیچھے پڑھی تھی ہم نے، هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور وہی ہے جس نے اتارا اطمینان و سکون مومنوں کے دلوں میں۔ یہ آیت حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو واقعات ہوئے تھے، پریشانی اور تفکرات اور ایک گھبراہٹ تھی مسلمانوں میں، وہ سب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تاکہ مسلمانوں کو سکون ملے، اور یہی وہ قلبی سکون والی بات ہے۔ سورہ توبہ میں بھی یہی بات ہے، آیت 40 میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے نکلے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو ہے غار اس میں چھپے ہوئے تھے، تو یہ وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسرا وقت قرآن پاک میں نازل ہوا ہے جو سکون اطمینان کے لیے ہے، وہ اطمئنہ، یعنی کہ اطمینان حاصل ہونا یا مطمئن ہونا، یعنی ذہنی جو خلجان ہے، تردد ہے، شک و شبہ ہے، وہ ختم ہو جانا، طبیعت کا ایک دم سے پرسکون یا مطمئن ہو جانا۔ اور اس کا مادہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ 4 حرفی یعنی 6 حرفی جو لفظ ہے، یعنی تا، میم، حمزہ اور نون، باب رباعی کہلاتا ہے، اور یہ باب نصرہ سے جب آتا ہے تو تا انا یطمئن، اور ذہن کو شک و شبہات سے نکال دینا یا پرسکون ہو جانا۔ یہی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں دیکھیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دل کے اطمینان کے لیے، یعنی کہ شک و شبہ دور کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو پھر 4 پرندوں والا واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ 4 پرندوں کو انہوں نے ذبح کیا اور پہاڑ پر پھینک دیا ان کے گوشت کو، اور وہ زندہ ہو کے اڑتے ہوئے آئے۔ تو یہاں یہ لفظ جو ہے لیطمئن قلبی، یعنی کہ دل کا جو شک تھا، جو دل کا ان کا جو شبہ تھا، وہ دور کرنے کے لیے مطمئن کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو اس لیے مطمئن کا جو ورڈ ہے وہ بالکل دل کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے، اور جو سکینہ کا ورڈ ہے وہ پرسکون ہونا، تفکرات اور غم سے پریشان سے بچنا، اس سے اس میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون لائف، مطمئن لائف اور اطمینان والی لائف اور اچھی لائف، خوشگمانی والی اور پازیٹیو تھنکنگ والی لائف دے۔ اور جہاں ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنی عبادات میں، اپنی لائف میں، وہاں پر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ہمارے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، ہم کتنے مطمئن ہیں لائف سے۔ اگر آپ کو سب کچھ ملا ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ کے اندر سکون نظر نہیں آ رہا، آپ مطمئن نہیں ہیں، تو پھر یہاں سے گڑبڑ ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ خود لینا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ، اپنا اسیسمنٹ خود کر سکتا ہے، اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے، اپنے حالات کے، اپنے واقعات کے حساب سے، کہ وہ کتنا خوش ہے، کتنا مطمئن ہے، اور وہ دنیاوی حساب سے اور اپنے دین کے حساب سے، دونوں حسابوں سے آپ اپنا بھرپور قسم کا اپنا اسیسمنٹ، جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان کا اپنا سب سے بہترین، جو انسان خود ہی اپنے لیے جج ہوتا ہے، اگر وہ نیوٹرل اس کی سوچ ہو، پاکیزہ سوچ ہو اور امپارشل سوچ ہے، یعنی کہ انصاف کرے اور پھر اپنا جائزہ لے، تو یقیناً وہ اس کا حل بھی نکال سکتا ہے، اور وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں، کمیاں ہیں، یا جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ سکون اطمینان کی کنڈیشن نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون، مطمئن اور اچھی اور ہیپی لائف گزارنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔